السلام علیکم ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رضا عباس۔ اسرائیل کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے کہ ایران کے ساتھ ابھی اصل جنگ باقی ہے۔ یہ ایسی خبر کیوں سامنے آئی ہے، اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ واقع پاکستان اور روس کی جانب سے خفیہ یہ پیغام ایران کو دے دیا گیا تھا کہ ان کے اوپر عنقریب ایک بہت بڑا حملہ ہونے جا رہا ہے، اور ایرانی جنرل جو کہ ایران کی جانب سے سرکاری سطح کے اوپر تصدیق کی گئی کہ وہ شہید ہو چکے ہیں، ایک ایک کر کے ان کے زندہ ہونے کی خبریں کیوں سامنے آ رہی ہیں، اس کے پیچھے کیا حکمت عملی تھی، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، اور کون کون سے ایرانی جرنیل زندہ نکلے ہیں ان کے نام بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے ساتھ رشیا کی جانب سے ایک عالمی ادارے کے اوپر بڑا سنگین قسم کا الزام لگایا گیا ہے، جس کے اوپر یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے ایران کے اندر اسرائیل کے لیے جاسوسی کی ہے۔ وہ ادارہ کون سا ہے اور ایران نے اس سے متعلق اب کیا فیصلہ کر لیا ہے، یہ بڑی اہم خبریں ہیں جن کے اوپر آج کے اس ولاگ میں ہم نے بات کرنی ہے۔ مگر اس سے پہلے آپ سے درخواست کی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو پہلی خبر کے اوپر بات کرتے ہیں کہ دیکھیے معاملہ کچھ یوں ہے کہ اسرائیل کی جانب سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ ان کی عسکری قیادت کی جانب سے یا پھر ان کے تھنک ٹینک کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ اصل جنگ ابھی ایران کے ساتھ باقی ہے۔ اگر ہم صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کچھ ایسے ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ امریکہ کا انٹرنیشنل بین الاقوامی نشریاتی ادارہ CNN، اس کی جانب سے ایک رپورٹ، کل ایک ایکسکلوسیو رپورٹ چلائی جاتی ہے DIA امریکہ کا جو دفاعی ادارہ ہے اسے کوٹ کر کے، اور اس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ جو اہداف مقرر کر کے امریکہ کی جانب سے ایران کے جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، جن میں اصفہان تھا، جن میں نتنز تھا، جن میں فوردو تھا، ان میں جو مقاصد مقرر تھے کہ ہم نے ایران کے جوہری تنصیبات کو مکمل ڈیمیج کرنا ہے، وہ نہیں ہو سکا۔ یہ امریکہ کا دفاعی ادارہ DIA اس سے متعلق رپورٹ چلا رہا ہے، امریکہ ہی کا نشریاتی ادارہ CNN، اور اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ ایک بنیادی قسم کا ڈیمیج آپ اس حد تک یہ کہہ سکتے ہیں کہ فقط ایک مہینے تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مہینے کے لیے ایران کا جو جوہری پروگرام ہے وہ پیچھے گیا ہے، لیکن اس سے زیادہ کوئی خاص فرق ایران کو نہیں پڑا۔ اب اس خبر کے اوپر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آگ بگولا ہو گئے، انہوں نے ٹویٹ کر دی، انہوں نے مختلف اپنے پلیٹ فارم کے اوپر پوسٹیں کر دیں، اور CNN کو کافی اچھی خاصی تنقید کا نشانہ بھی بنایا۔ انہوں نے کہا کہ CNN ایک جھوٹی خبریں پھیلانے والا نشریاتی ادارہ ہے، اسے میں اپنے لوگوں کو کہوں گا اسے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس نے تضحیق کی ہے ان پائلٹس کی جنہوں نے اپنی جان کو داؤ پر لگا کر اتنا مشکل آپریشن کیا ہے، انہوں نے تضحیق کی ہے ہماری آرمی کی قیادت کی، ان کی آپریشن صلاحیتوں کے اوپر۔ تو CNN کو اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ معافی مانگنی چاہیے۔ تو یہ آپ کو ایک بڑا معاملہ جو ہے نا امریکہ کے اندر ہی نظر آتا ہے، جس کے اوپر اپنے ہی سوالات اٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اپنے ہی سوالات اٹھا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ ایران کے ساتھ اصل جنگ باقی ہے۔ تو اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کیونکہ جو اسرائیل کی جانب سے آپریشن رائزنگ لائن شروع کیا گیا تھا، شروع میں یہ کہا گیا کہ ہم نے اہداف کو مقرر کر لیا ہے، تو پھر یہ سوال یہ بنتا ہے کہ اگر اپنے اہداف کو مقرر کر لیا ہے، ایران کا جوہری تنصیبات کو تباہ کر دیا ہے، ایران کے رجیم کو چینج کر دیا ہے، تو پھر دوبارہ سے جنگ ایران کے ساتھ کس لیے باقی ہے؟ پھر تو نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ امریکہ کے ہی فقط نشریاتی ادارے بات کریں، خود برطانیہ کے اندر دی گارڈین اس کے اوپر بات کر چکا ہے کہ جو اہداف مقرر کر کے یہ آپریشن کیا گیا تھا اس کے اندر اس حد تک کامیابی نہیں ملی۔ پھر یہ بھی باتیں ہونے لگ گئیں کہ اس آپریشن کی جو پیش کی اطلاع ہے، ایران کو انٹیلیجنس معلومات کس نے فراہم کی؟ پاکستان اور روس کا نام بڑا کلیدی طور کے اوپر آ رہا ہے۔ کیسے؟ وہ ایسے آ رہا ہے، ایک سفارتی طور کے اوپر کچھ اس طرح سے آ رہا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات ہوتی ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، جہاں پر بتایا یہ گیا، رائٹرز کی خبر بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جانب سے جو موقف اپنایا گیا تھا، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ایران کے اندر امریکہ کی جو فوج ہیں وہ گراؤنڈ کے اوپر اتریں، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو صورتحال انتہائی گمبھیر ہو جائے گی، اس خطے کے لیے ہو جائے گی، اور امریکہ کے اس خطے کے اندر جو اپنے مفادات ہیں انہیں ٹھیک ٹھاک قسم کا نقصان بھی پہنچے گا، اور یہ خطہ پھر سٹیبل نہیں ہو سکے گا۔ یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جانب سے کہا گیا۔ ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کے بھی اپنے جو مفادات ہیں انہیں بھی نقصان ہوگا، پاکستان کے اندر کی صورتحال تشویشناک ہو سکتی ہے، بلوچستان کی صورتحال تشویشناک ہو سکتی ہے، اور بلوچستان وہ صوبہ جس سے متعلق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بتایا گیا کہ جہاں پر ہم آپ کو انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جہاں پر قیمتی دھاتیں ہیں، معدنیات ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کی کمپنیز وہاں پر آئیں، انویسٹمنٹ کریں۔ اگر ایران کے اندر ایسی صورتحال پیدا ہوگی تو پھر انویسٹمنٹ تو نہیں ہو سکے گی۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو رپورٹ کی گئی رائٹرز کی جانب سے۔ اس کے بعد فیلڈ مارشل جو ہیں وہ سیدھا ٹرکی کے صدر اردوغان کے پاس جاتے ہیں، OIC کے پلیٹ فارم پر، وہاں پر جا کر ان کے ساتھ بھی سائیڈ لائن کے پر ملاقاتیں کچھ ریکارڈ کی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کے ساتھ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، لیکن میڈیا کے اندر انہیں نہیں بتایا گیا۔ اس کے بعد وہیں سے وہ ٹھیک سیدھا
ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ ولادیمیر پوٹن کے پاس چلے جاتے ہیں، کیونکہ ولادیمیر پوٹن کی جانب سے انہیں بلایا جاتا ہے۔ وہاں پر بھی ایسا بہت کچھ ہوا جو رپورٹ ہوا، اس کے اندر جو چیز نکل کر سامنے آئی اس کے مطابق یہ بھی ہوا کہ یہ کہا گیا کہ ایک فیس سیونگ چاہیے امریکہ کو اسرائیل کے لیے اور تمام معاملے کو ذرا ٹھنڈا کیا جائے۔ اس کے لیے فیس سیونگ کا طریقہ کار کیا ہے؟ فیس سیونگ کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک رسمی طور کے اوپر آپ کے جوہری تنصیبات کے اوپر حملہ ضرور کیا جائے گا، آپ پیشگی اقدامات کرتے ہوئے اپنے محفوظ مقام کے اوپر چیزوں کو منتقل کر دیں کہیں پر اور وہ منتقل کی گئیں، جو کہ فوردو کے اوپر جب جو سیٹلائٹ امیجز ہمارے سامنے نکل کر آتی ہیں اس میں اگر آپ امریکی حملے سے 24 گھنٹے کی پہلے سیٹلائٹ امیجز جو نکل کر سامنے آئیں اس میں آپ ٹرکس بڑی تعداد کے اندر اس پلانٹ کے آس پاس دیکھتے ہیں جو وہاں سے ایک جو حساس مواد ہے وہ لے کر کسی محفوظ مقام کے اوپر منتقل کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جب امریکہ کی جانب سے حملہ کیا جاتا ہے تو اس پلانٹ کے اوپر 6 قسم کے ڈیمیج آپ کو نظر آتے ہیں، اور جو رستہ ہے اس پلانٹ کو آنے والا اس سڑک کو بھی اچھا خاصا نقصان پہنچتا ہے، لیکن اس سے ایک دن پہلے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے اور وہاں پر ٹرکس آپ بڑی تعداد کے اندر دیکھتے ہیں۔ پھر جواب میں ظاہر ہے ایران کی جانب سے بھی کچھ چیزیں مانگی گئی تھیں۔ ایران کی جانب سے کہا گیا کہ ہماری سلامتی کو تو ضرور چیلنج کیا جائے گا اور ہم تو اس کا جواب دیں گے، تو اس کے اوپر بھی کہا گیا کہ ٹھیک ہے آپ رسمی طور کے اوپر آپ ہی علامتی طور کے اوپر ایک جواب دے دیجئے۔ پھر طے یہ پایا کہ قطر کی جو ایئر بیس ہے اسے نشانہ بنایا جائے گا، کیونکہ یہ خود ان ممالک کے لیے بھی بڑی حساس ہوگی اور امریکہ کے لیے بھی حساس ہوگی۔ حملہ یہ ضرور علامتی تھا، اس سے متعلق ہم نے بتا دیا تھا کوئی نقصان ایسا نہیں تھا کہ وہ حاصل کرنا تھا، کیونکہ نہ ہی امریکہ کے کسی حملے کے اندر کسی ایرانی کی جان گئی تھی، اور ایران کی جانب سے بھی اس چیز کو اشور کیا گیا کہ جب وہ ایسا حملہ کرے گا نہ ہی کسی قطر کے شہری کی جان جائے اور نہ ہی کسی امریکی کی جان جائے۔ اس سے متعلق فاکس نیوز نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ پیشگی اطلاع ایران کی جانب سے امریکہ کو کی گئی تھی، اور جس کے اوپر یہ آن دا ریکارڈ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کا شکریہ بھی ادا کیا گیا تھا۔ تو ایک طے شدہ آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں، ایک پلان کے مطابق نظر آتی ہیں کہ اس معاملے کو ٹھنڈا کرنا تھا، اور اس کے بیک اینڈ کے اوپر جو سفارتکاری کے لیے پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا وہ کلیدی ہے، اور رشیا کی جانب سے بھی اس معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے فریقین کو ایک فیس سیونگ کے لیے جو چیزیں ہیں وہ دی گئی تھیں۔ اب اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں جو رشیا کے وزیر خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایران نے جو اپنا محفوظ مقام کے اوپر مواد منتقل کیا ہے، ایک ادارہ ہے جو بار بار ایران سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے یہ اپنا محفوظ مقام کہاں منتقل کیا، یہ ادارہ کون سا ہے؟ اس سے متعلق ابھی کچھ ہی دیر پہلے ایران کی پارلیمنٹ کی جانب سے ایک بل بھی منظور کیا گیا ہے، اور اس کے اندر کہا گیا ہے کہ ہم IAEA کے ساتھ اپنا جو تعاون ہے اسے معطل کرنے کی بل کی منظوری دیتے ہیں۔ اب اس سے ہوگا کیا؟ اس سے عالمی اداروں کے تحت جو ایران کے جوہری تنصیبات کے اوپر جو کیمرے لگے ہوئے ہیں جن کی ایکسیس انٹرنیشنل اداروں کو ہے، وہ کیمرے ہٹا دیے جائیں گے، ان کی جو ٹیم انسپیکشن کے لیے آتی ہے اس ٹیم کو روک دیا جائے گا، ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی بھی تعاون جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا، یہ کہا گیا۔ اب ایران کی پارلیمنٹ نے یہ کیوں کیا ہے؟ اس کی وجہ جو ہمارے سامنے نکل کر آئی ہیں، 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس کا اظہار روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کیا، انہوں نے کہا کہ IAEA ایک ایسا ادارہ ہے جس سے متعلق یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہا ہے ایران کے اگینسٹ، اور اس ایران کی جو اہم تنصیبات ہے اس سے متعلق جتنی ایکسیس IAEA کو دی گئی ہے ایران کی جانب سے، وہ یہ ایکسیس، وہ ڈیٹیلز، سائنٹسٹ کے نام وہ اسرائیل کو دے دیے جاتے ہیں، اور پھر انہیں نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان مقامات کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اب ایران کی جانب سے جو محفوظ مقام کے اوپر جو مواد منتقل کیا گیا ہے اس سے متعلق نہ خود ابھی تک IAEA کو پتہ ہے، نہ ہی کسی امریکہ کی خفیہ ایجنسی کو پتہ ہے، کیونکہ یہی سوال JD وینس کے سے بھی ہوا کہ یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ 400 کلو گرام جو یورینیم کی افزودگی ہوئی تھی وہ ایران نے کسی محفوظ مقام کے اوپر منتقل کر دیا ہے، جس سے دفاعی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 10 سے 20 کے درمیان نیوکلیئر وار ہیڈ ایران بڑی بآسانی کے ساتھ بنا سکتا ہے اگر وہ بنانا چاہے۔ JD وینس نے کہا کہ ہمارا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے نہیں پتہ اس کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے جو اپنا ہدف مقرر کیا تھا ہم نے وہ حاصل کر لیا ہے، جس کا خود ہی پول ان کا اپنا نشاتی ادارہ CNN جو ہے وہ سامنے رکھ رہا ہے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جو آپ کو ایک کنفیوژن، ابہام پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ایک فیس سیونگ کے لیے جو حربے استعمال کیے گئے وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے سامنے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ابتدا کے اندر میں نے بات کی کہ کون سے ایسے جرنیل ہیں جو زندہ ہوئے، جرنیلوں میں سے ایک کا نام آ رہا ہے جنرل قانی، ان سے متعلق کہا جا رہا ہے جنہیں 2020 میں ایک اہم ذمہ داری دی گئی تھی۔ اسرائیل کی جانب سے جب حملہ کیا گیا اس میں سرکاری سطح کے پر ایران کی جانب سے تصدیق کی گئی تھی کہ جنرل قانی بھی شہید ہو گئے ہیں، مگر جب یہ سیز فائر ہوا، جنگ بندی ہوئی، ایران کے لوگ سڑکوں پر نکلے، جشن منایا، ریلیاں نکالیں، تو ان ریلیوں کے اندر جنرل قانی بھی آپ کو نظر آئے، جس کو BBC نے بھی ریکارڈ کیا، تمام انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس کو کور کیا کہ جنرل قانی تو زندہ ہیں، جبکہ اسرائیل
اسرائیل کی جانب سے کہا گیا تھا کہ انہیں تو ہم نے نشانہ بنایا. تو یہ ایک ایران کی خاموش حکمت عملی ہمارے سامنے آتی ہے. اسی طرح ایرانی سپریم لیڈر کے جو مشیر تھے علی شمخانی، ان کا بھی نام سامنے آیا. ان سے متعلق بھی یہ چیز اب سامنے ہوگی ہے، کلیئر ہوگی ہے، ان کے اسٹیٹمنٹ بھی سامنے آ گئی ہیں کہ وہ زندہ اور سلامت ہیں. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو وقتی طور کے پر ایران کی جانب سے کہا گیا کہ جی ہاں اموات ہوئی ہیں، یہ ان کی موت ہو چکی ہے، شہادتیں ہو چکی ہیں. لیکن ایک ایسا لگ رہا تھا کہ جنگ بندی کے بعد ایک حکمت عملی کے تحت جو ایران نے نام ظاہر کر دیے ہیں کہ یہ تو شہید نہیں ہوئے تھے، زندہ ہیں، تو اس سے یقینی طور کے پر دھچکا بھی پہنچا ہے اسرائیل کو، جس نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہا تھا کہ ہم نے صف اول کی جو قیادت ہے اس کو شہید کر دیا. لیکن اس میں سے کچھ نام جو ہے وہ نکل کر اب سامنے آ رہے ہیں کہ وہ زندہ ہے. اب دیکھنا یہ ہو سکتا ہے آنے والے وقت کے اندر مزید بھی کوئی نام سامنے آ جائے جو کہ مزید حیران کن ہو سکتے ہیں. بہرحال تو یہ اب تک کی اپڈیٹس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ویڈیو معلوماتی ہے تو پھر اسے ضرور لائک بھی کیجیے گا، دوستوں تک شیئر کیجیے گا، کمنٹس میں ظاہر خیال ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی.